بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 8 جنوری سے 14 جنوری، اور یہ نئے سال کا دوسرا ہفتہ ہے، اور یہ سیگمنٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے جتنے پروگرام ریکارڈ کیے وہ میں نے اس پہ کافی پہلے کر لیے تھے، کیونکہ بیچ میں 2-3 شادیاں آ گئی تھیں، اس میں مصروف ہو گیا۔ اور پھر میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا اپنے نواسے کے ساتھ آپ کو لیے ہیپی نیو ایئر کے لیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو بٹ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ آئے گا لیکن دیر آئی درست آئے لا، آپ کو پروگرام ضرور میں آپ کو یہ کروں گا۔ اینی ہو، اب آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں سیجیٹیریس سے۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ تو سیجیٹیریس کا سیجیٹیرین کیا حال ہے آپ کا؟ یہ آپ کا نیا سال جو آپ کا دوسرا ہفتہ ہے، آپ کے اسینڈنٹ سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے اسینڈنٹ کو سکیئر بھی، بٹ اس کا میڈیٹر جوپیٹر اس وقت چھٹے گھر میں بیٹھے، تو تھوڑی سی سینسٹیوٹی پریویل کریں گے، تھوڑا سا ڈپریس سا ہوں گے، بٹ یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف۔ اور جب بھی پہلے کا لاڈ اٹھ کے چھٹے میں جاتا ہے تو پھر آپ کاروبار کے، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار میں دل اچاٹ ہوگا، آپ کہیں گے نا بہتر نہیں میں کاروبار کے چھوڑ کے میں اپنا کوئی نہ کوئی بزنس شروع کروں، اور اس قسم کے تھاٹس آپ کو آئیں گے کہ کم مہینے کے آخر پہ کوئی رقم تو ملے گی، تو اس طرح ہوگا۔ اور کوئی اپنے یہاں پہ آپ کو ایکسپینڈیچر بھی آپ کافی کر چکے ہیں پچھلے مہینے، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا کوپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں کے بارے میں بہت حساس رہیں گے، ہر چیز کو بڑے احتیاط سے استعمال کریں گے، اور آپ کا رویہ تھوڑا سا محتاط رہے گا ان 2 دنوں میں۔ تو یہاں پہ کیونکہ مون کے ساتھ مرکری ہے، مرکری کے ساتھ وینس بھی بیٹھا ہے، 3 سیارے آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھے، لہٰذا ایک آپ کے اندر ایک ہوگی، کہہ لیں کہ دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، جذباتی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے، انٹلیکچوئل ہوں گے کافی، اور آپ کا میمری بڑی کام کرے گی، ریٹینٹیو میمری جسے کہتے ہیں، تو اور پھر آپ کامن سینس اور ایکسپریسو بڑھیں گے، اوریٹوریکل ایبلٹی آپ کی سر چڑھ کے بولے گی۔ اور پھر آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ بھی ہے، وینس بھی ساتھ بیٹھا ہے، لہٰذا مون اور وینس جب بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو لو آف بیوٹی، آپ اپنی ذات کی اپ لفٹ پہ توجہ دیں گے، اپنی چہرے مورے پہ، اپنا ہاؤ ٹو بیکم ہے بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو، تو اس پہ آپ کا دماغ ہوگا، بڑا کول مائنڈیڈ ہوں گے، اور فیشن کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھی جویلری پہنیں گے، اچھا میک اپ کریں گے، اور آرٹ اینڈ میوزک میں آپ کی دلچسپی بہت بڑھے گی۔ فیئر مائنڈیڈ ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے، ہر بات پہ بالکل اسٹریٹ ہوں گے، تھوڑا سا شائی موڈ ہوگا، اور جو کاروبار کرتے ہوں بارگیننگ میں بہت تیز ہوں گے۔ اور مرکری اور وینس جب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر بندہ بولتا بہت میٹھا ہے اور ٹھنڈا اور ایلوکنٹ ہوتا ہے، اور ان کی پاور آف ایکسپریشن اورلی ایز ویل ایز رائٹنگ بہت بہتر ہوتی ہے، اور اسٹیٹک کی چیزوں میں انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، اینڈ یو ول سو اٹریکٹیو کہ یو ول بی لائک بائی یور پارٹنر ایز ویل ایز اپوزٹ سیکس ول اٹریکٹ ٹوورڈز یو۔ تو یہ اس پہلا گھر آپ کی پلاننگ بڑی پازیٹیو ہوگی، بڑی ٹھنڈی پلاننگ ہوگی، اچھی ہوگی، مثبت ہوگی، اور ایپٹیچیوڈ آپ کا تھنکنگ پروسیس بہت بہتر ہوگا، اور آپ کا بارڈ نیچر جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگی، بٹ تھوڑی سی سینسٹیوٹی آپ کے اوپر سوار ہوگی۔ مینٹل کیپیبلٹی، اسٹریچر، ول پاور، یہ آپ کا بیلنس ہوگی، اور سیلف کانفیڈنس بہت ہوگا، پروفیشن کی طرف توجہ بڑی ہوگی آپ کی، اور کسی قسم کا کنفیوژن، غصہ یہ وغیرہ نہیں چڑھے گا، بڑا ٹھنڈے مزاج سے آپ اپنے کام کو نپٹائیں گے۔ سٹارٹ آپ کا ہفتے کا بڑا کول اینڈ کام اینڈ اسٹریٹ ہوگا، جس سے آپ اپنے معاملات کی پلاننگ کرتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب گڈ ٹائم فار یو۔ آگے پھر 2 and 4 اور 10 and 11، یہ 2 دن آپ کے دوسرے گھر میں مارس بھی ہے، آپ کا سن بھی ہے، اور مون بھی ہے، تو یہاں پہ یہ دولت کے مارس بیٹھا ہے، لہٰذا آپ کو پیسے ضرور آئیں گے، آپ کوئی اپنا گھر بیچیں گے تو بڑے پروفٹ سے بک جائے گا، اگر کوئی گاڑی بیچیں گے تو بڑے پروفٹ سے بک جائے گی،
پیسے آپ کو ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. اور یہاں پہ آپ کا اس کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے. تو دیز 2 days آر ویری گڈ فار یور امپرومنٹ آف فنانسز. جو بھی آپ کام کریں گے وہاں پہ اس کو پرافٹ بھی ملے گا, آپ کو پیسے بھی آئیں گے, اور یہاں پہ آپ کافی اگریسو ہوں گے. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ غصے پہ قابو رکھنا ہے, کیونکہ دوسرے گھر میں جب مارس ایگزالٹ ہوتا ہے تو بندہ اگریسو ہو جاتا ہے, بولڈ ہو جاتا ہے, اور پھر ایموشنل ہو جاتا ہے. جب بندہ ایموشنل ہوتا ہے تو اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, اور جب کنٹرول نہیں رہتا تو پھر شارٹ ٹیمپرڈ اور ضد پہ آ جاتا ہے اور لڑنے پہ چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کرنی ہوں گی, کیونکہ یہاں پہ آپ کا ایڈوانٹیجز بہت ہے. آپ کو اس ایڈوانٹیجز کو ڈس ایڈوانٹیجز میں مت کنورٹ ہونے دیجیے گا. یہ نہ ہو کہ پھر آپ کا ساتھ پھر کہیں گے جی آپ, میں نے کہا تھا کہ جی پیسے آئیں گے, تو پیسے تو کوئی نہیں آئے, آپ نے خفا ہو گئے. بعض دفعہ آپ ہارڈ لینگویج, ہارش لینگویج اور ٹف لینگویج, ابیوسو لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے دانتوں پہ بھی کوئی پریشر آئے گا, منہ پہ بوائلز بن سکتے ہیں. تو چلی والی چیزیں جسے کھانے سے تو منہ میں ساڑ نہیں کرنا لگ پڑا, وہ بھی آپ کے چانسز ہیں. تو مارس اور سن, اور یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. اور یہاں پہ وہ لوگ جو آرمی میں ہیں, وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں, وہ لوگ جو بینکنگ میں ہیں, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر, ان کی جو فنانشل پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوگی, انکریز ہوگی, اور کافی پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. رکے ہوئے پیسے نکل جائیں گے. کوئی اگر کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے, وہ قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے, وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا, تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا کہ آپ اس سے رجوع کریں, اور پھر آپ کو پیسے وہ نکل آئیں گے. آپ کے پیسے پھنسے ہوئے پیسے نکلنے کا بہت یہ امپورٹنٹ چانس ہوگا. بس آپ نے غصے میں نہیں آنا. تھوڑا بہت وہ لے لو طے کرے گا, بہانے بازی کرے گا, تو اس کو آپ ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کیجیے گا, کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دینے ہی دینے. پیسے اس کے پاس ہیں, وہ آپ کا قرضہ ضرور اتارے گا, کیونکہ نئی گاڑی بھی آپ لیتے ہوئے نظر آتے. تو یہاں پہ فنانشل قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر 12 and 13 مون تیسرے گھر میں ہے, اور 12ویں کا لارڈ جو ہے نا, اچھا 12ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہے, اور سوری تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا آپ کا ہوگا سین, کہ جب تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو پیسہ کما کے گھر پہ خرچ کرتے ہیں, اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں, خاص طور پہ والدہ کی خدمت کرتے ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ گھر کی خوشیاں بڑھانے میں لگے رہیں گے. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ اپنی والدہ کو دیں گے, گھر کی ایکسٹینشن کریں گے, یا گھر کی رینوویشن کر کے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کچھ ریگولر بنیاد پہ کچھ سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تیسرا گھر آپ کے انٹلیکچوئل کا, اور جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے تو یہ تو بندہ ذہنی طور پہ بہت ہی آئی کیو لیول اس کا بڑھ جاتا ہے, اور بندہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ایگزام مڈل ایجوکیشن کا, جیسے میٹرک, ایف ایس سی, بی ایس سی, یا کوئی ایسا کرتا ہے, تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے آپ ڈیلیور کریں گے. آپ کی جو پرفارمنس ہوگی بہت بہتر ہوگی, ذہانت بہتر ہوگی, آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے اڈاپٹیبلٹی سے آپ کی بہت اچھی ہوگی, اسٹیمنا بہت بہتر ہوگا, شارٹ ٹریولنگ بہت, ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, انرجی آپ کے بہت ہوگی, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ڈومیسٹک ٹریولنگ میں آپ کا زیادہ وقت گزرے گا. یہاں پہ جو صحافی حضرات ہیں, یا کمیونیکیشن کے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے, وہ بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مارکیٹنگ, وربل ایکسپریشن, پرنٹنگ پریس, یہ لوگ کافی بہتر پرفارم کریں گے. اور اب آپ سیٹرن, اب 14 کو سنڈے ہوگا, تو زیادہ تر ٹائم آپ کا والدہ کے ساتھ گزرے گا, کیونکہ والدہ تھوڑی سی ڈھیلی ہوں گی, بیمار ہوں گی, یا تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ سینسٹیو ہوگی, تو موسٹ آف دی ٹائم یو ول اسپینڈ ود ہر. اور یا آپ کی کسی بات پہ وہ کافی ان کو کافی کہہ لیں ہرٹ ہو جائیں گے, یا وہ آپ کو کوئی جلی کٹی سنائیں گے جس سے آپ بڑا ڈپریشن میں جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اس دن کسی طرح بھی والدہ کے ساتھ بحث باسا نہیں کرنا. آپ نے بڑے یو شوڈ بی گڈ لسنر,
اور والدہ کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ نے موٹر وے یا جو بھی اس کی ٹائمنگ دیکھیے گا, کیونکہ آپ کا کہیں نہ کہیں پھنس جانے کا, ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں. تو یہاں پہ اپنے آپ کو آپ نے سفر سے اوائڈ کیجیے گا, گھر میں وقت گزاریے گا, سکون کاٹیے گا, نیند پوری کریے گا, اور پاس میں مت جائیے گا. اگر سینسٹیو ہوتے ہیں تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا. تو سیجیٹیرین یہ پورا ہفتہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ نے صرف اور صرف اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. اگر آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لی, وقت پہ نکلے, وقت سے پہلے نکلے, تو آپ کا ہر کام صحیح طریقے سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی کیپریکارن, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا بیسٹ ٹائم, آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا ہے. اس وقت آپ ذہنی طور پہ بہت پرسکون ہیں. آپ کے لیے میں پروگرام لے کے آیا ہوں. یہ ہفتہ 8 جنوری سے لے کے آپ کا 14 جنوری کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ ہے, اور سٹارٹ آپ کا 12ویں گھر میں ہو رہا ہے. اور 12ویں گھر میں اس وقت مون سیجیٹیریس میں ہے, اور وہاں پہ مرکری بھی ہے, وہاں پہ وینس بھی ہے. تو اس سے آپ کے اخراجات, یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور اخراجات. اور جب 12ویں کا لارڈ 5ویں میں ہوتا ہے تو سنجیدہ نہیں ہوتا بندہ, ٹک کے نہیں بیٹھتا, موج مستی میں رہتا ہے, دوستوں میں رہنے کی تمنا ہوتی ہے, گھر والوں کو ٹائم نہیں دینا, اپنے تعلقات اور دوستوں میں کھوئے رہنا, اور ہر صورت میں اپنی پسند کے. اگر آپ کی شادی نہیں تو آپ کے اندر ایک دماغ میں ایک چل بل لگے گی کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنی ہے, اور میں بھی بہت زیادہ پریشر ڈالیں اپنے گھر والوں پہ. آپ کی دوستیاں میں ان افراد سے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گے. اچھا, یہاں پہ آپ نے دوستوں کے ساتھ کوئی مستی یا نہیں کرنی. 12واں گھر جب 5ویں گھر سے لنک ہوتا ہے تو دوست دھوکہ ضرور دیتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان 2 دنوں میں دوستوں کو اوائڈ کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں. آپ وہی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے گا. یہاں دوست آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیگیٹو رول پلے کر سکتے ہیں. اور اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ آپ کا مرکری اور وینس بھی ہے. تو دولت کے 2 لاڈ بیٹھے ہیں, تو آپ روتھ لیسلی ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں. اور خرچہ کس پہ کریں گے؟ کھانوں پہ, ہوٹلنگ پہ, اور آرنامنٹس پہ, زیور, پرفیوم, مہنگے مہنگے کپڑے, ہوٹلنگ, اس پہ آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو آپ کے بجٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. کوئی فارن ٹریولنگ آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی, بڑی اچھی ٹریولنگ, پیسے خرچ کرتے ہوئے جائیں گے. اور کسی الیکشن میں آپ کو بڑی سکسیس مل جائے گی یہاں پہ. اور آپ کے کہہ رہے ہیں کہ فیئر آف اینیمیز آپ کو کوئی نہیں ہوگا, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کو آپ کی لبرل آؤٹ لک ہوگی. اگر خدا نخواستہ آپ جیل میں ہیں تو جیل سے آپ کو رہائی مل جائے گی. اور ڈسچارج اچھا آف ڈیبٹس اینڈ لونز, یہ بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. کنفلکٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بس اپنے اخراجات پہ آپ نے قابو پانا ہوگا, کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا. تو یہ میں بھی آپ کو فارن ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں 10 اور 11. پہلے کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے, اور مارس ہے, سن ہے, اور مون ہے. تو اب پہلے کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو وہ بندہ سیکھنے کیا اس کا عمل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی چیز پہ وہ اپنے آپ کو وہ کرتا ہے. ہر کچھ جستجو رہتا ہے, میں کیوں نہ کوئی نیا کورس کر لوں, کوئی نیا علم سیکھ لوں, نیا کوئی کام سیکھ لوں. تو اس میں آپ کی دلچسپی رہے گی. پھر آپ اپنا کوئی نہ کوئی ایکسپریشن کا اپنا کوئی راستہ ڈھونڈیں گے, یا گانا گا کے کوئی اپنا ایکسپریس کریں گے, یا کتاب لکھ کے, یا کالم لکھ کے, یا باتیں کر کے. تو سفر بہت کریں گے, سفر میں خوش رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور بہن بھائیوں کے ساتھ تفریح کرنا, اور مصیبت کے وقت بہن بھائیوں رہ خانہ کی مدد کریں گے, اور ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک تو کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ میں مارس آیا ہوا ہے, سن بھی ہے, تو آپ کے اندر ایک بہت زیادہ انرجی ہوگی, طاقت ہوگی, اور ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ہوگا. اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ مارس نے مارس نے سن اور مون سے مل کے تو آپ کو تھوڑا سا ہیسٹی اینڈ امپلسو بنائے گا.
اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوگا اور اپنے کریکٹر پہ آپ زیادہ فورس کریں گے، اپنی ذات میں زیادہ گھسے رہیں گے اور اپنا روب دوسروں پہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاور آف انڈورنس آپ کی بہت ہوگی، اور میڈیکل پروفیشن میں آپ کا جو ہوگا وہ بہت ایکٹیو ہو کے اپنے کام کرے گا۔ ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سبارڈینیٹس اینڈ اپوزیشن، اینڈ فیمیل کے لیے یہ تھوڑا سا رف ٹائم ہوگا، نیگیٹو ٹائم، کیونکہ جب وہ اگریسو ہوں گی، بولڈ ہوں گی، اور خاص طور پہ جو پریگنینسی میں، تو ان کے پھر مس کیریجز کے چانسز ضرور بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ایڈامنٹ نہیں ہونا، شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا، اور کسی مسئلے پہ آپ کہتے ہیں ضد بازی پہ نہیں آنا۔ اگر آپ نے کچھ ضد کی یا کرجی فائٹنگ سپرٹ میں گئے تو پھر آپ کا کام میں بہت زیادہ آپ پھر ذہنی طور پہ آپ اپسیٹ رہیں گے، بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا، ڈسٹربنس آ جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت لکھا ہے تو بس یہ ایک نیگیٹو چیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور یہ اس وقت بیسٹ پوزیشن میں ہے آپ کا اسینڈنٹ، اس بڑے عرصے بعد یہ ایک ٹرائن آئی ہوئی ہے، تو یہاں پہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، جس سوچ میں بھی پڑیں گے، جس مسئلے کو بھی کریں گے، بڑی انتھوزواسٹک ہو کے، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی انرجی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے۔ جیسے ایک مست ہاتھی ہوتا ہے وہ رونتا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ بھی دوسروں کو رونتے ہوئے آگے نکلیں گے۔ اور بس آپ نے ایک ہے کہ اپنے دماغ کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیے گا، یہ نہ کہ غصے میں آپ اپنا ہی نقصان کر لیں۔ 12 اینڈ 13 یہاں پہ مون ایکویریس میں ہے۔ جب مون ایکویریس میں ہوتا ہے دوسرے گھر میں، تو یہ دوسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں، تو یہ بھی ایک وہی کنٹینیوٹی ہوگی جو آپ کی 10 اور 11 کی تھی، 10 اینڈ 11 کی۔ تو دوسرے کا لاٹ تیسرے میں جب جاتا ہے، وہ وہی علم حاصل کرنا اور نئی چیز سیکھنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اور والدین کے ساتھ انٹریکشن کرنا۔ یہاں پہ جن کو فائدہ پہنچنا وہ میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، کنسلٹنٹ، یہ بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کو یہاں پہ ان کی آمدنی میں فائدہ، ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی، ان کے کاروبار میں فائدہ، ان کو کوئی نہ کوئی فائنانشلی ایڈوانٹیجز ضرور ملیں گے۔ اور یہاں پہ آپ چھوٹے بہن بھائی اور نوکروں پہ بڑی شفقت کریں گے، ان کو فائنانشلی ساؤنڈ کریں گے، اور سفر کرنا آپ کو اچھا لگے گا، گھومنا پھرنا، دوسرے شہر میں جا کے کھانا کھانے، گانا گانا، موج مستی کرنا، یہ ضرور ہوگا۔ کسی دوسرے شہر میں جیسے گجرالے کے لوگ لاہور آتے ہیں، لاہور کے لوگ گجرالے چل جاتے ہیں، تو اس قسم کا آپ کوئی نہ کوئی لنچ یا ڈنر باہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میوزک میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ تو دوسرا گھر ویسے بھی آپ کی پلاننگ کا ہے، دوسرا گھر آپ کی سسرال کا بھی ہے، سسرال سے بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، اور آپ کا آمدنی کا ہے، پیسہ جمع کر کے بینک میں رکھیں گے۔ رائٹ آئز رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، اس کا پانی جا سکتا ہے، اس کے لیے خیال کیجیے گا، اور آپ کے وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا۔ تو یہاں پہ ٹیچر، لائر، بینکرز، مارگیج، اسٹاکس اور شیئرز ہولڈرز، ان کے بہت ہی فائدے، ان کی چاندی ہوگی، ان کو بہت پیسہ آئے گا، اور یہ اپنے رکے ہوئے پیسے نکلائیں گے، قرضہ کسی کو دیا ہوا وہ واپس آ جائے گا۔ تو اسی طرح 14 کو آپ کا مون تیسرے گھر میں سیٹرن کے ساتھ ہے، اور تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے۔ تو مون یہاں پہ سیٹرن کے نیچے، تو آپ کو تھوڑا سا سلو کرے گا، آپ کو مینٹلی تھوڑا سا کہہ لیں کہ حساس بنا دے گا، ڈسٹرب کرے گا، ڈپریشن مل جانے کی کوشش کرے گا، ڈیلے کرے گا آپ کو، تو آپ نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہاں پہ پبلک فگر بننے کی کوشش کریں گے، آگے سے رسپونڈ نہیں ملے گا، جس سے تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ دنیاوی و سماجی شہرت پانے کی خواہش آپ کے اندر بہت بڑھے گی، بٹ آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ گھر میں کسی بچے کی آمد ہوگی، اور پہلا بچہ یا دوسرا بچہ، تو گھر میں رونق بہت ہوگی۔ تو ایک ننھا مہمان جب گھر میں آتا ہے تو سارے اس کو پراپر طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، اور پھر اس کو کافی گھر کے کہتے ہیں کہ مٹھائی بانٹنا، خوشیاں بانٹنی ہیں، تو ایک اس قسم کا ماحول ہوگا آپ کا، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے وقت گزاریں گے۔ بٹ مون اور سیٹرن اکٹھا ہے، تو یہ بڑی بہن آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، بڑی بہن کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے، بڑی بہن آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے،
آپ نے کہیں جانا ہو تو ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، وقت پہ نکلیے گا، نہیں تو راستے میں آپ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں، تو اس قسم کے پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیوریس، کیا حال آپ کا؟ امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا اچھا گزرے گا۔ پروگرام لے کے آؤں 8 جنوری سے 14 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، تو یہ آپ کا 11ویں گھر سے آپ کا شروع ہوگا، اور 11ویں گھر کا لارڈ آپ کا چوتھے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو جب 11واں اور چوتھے کا کمبینیشن بنتا ہے تو جوائنٹ فیملی کی طرف توجہ دیتے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں خوش رہتے ہیں، اور جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر زیادہ آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ اگر باہر رہتے ہیں تو وہ آپ کسی شادی بیاہ پہ گھر آئیں گے تو سب مل جل کے رہے ہوں گے، اور مل جل کے اپنا وقت ہلا گلا کیا ہوگا، ہلا گلا کیا ہوگا اور انجوائے کیا ہوگا۔ تو اس قسم کا سینیریو بنا ہوگا، اور پھر خوب اپنے انجوائے کیا ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن ہوگا، والدہ کی طرف جگاؤ رہا، اور کوئی نہ کوئی اکٹھے رہنے پر ترجیح کیا، سیر سپاٹا کیا، اور گھر کا ماحول جنت جیسا بنایا۔ تو یہ ایک آپ کے 2 دن یہ اسی طرح گزریں گے، اور بڑے یعنی کہہ لیں گے کوئی اچھا، پھر کوئی آپ کی فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور ٹریولنگ بھی بڑی اچھی ہوگی، اور پھر آپ کا اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو الیکشن میں بھی آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو 11واں گھر میں آپ کے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا، بڑوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا، اور آپ کو کسی کہہ لیں کہ لیٹیگیشن کیس میں یہاں پہ آپ کو کوئی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور کافی آپ کو یو ول انجوائے دی سکسیس آف دی لیٹیگیشن کیس۔ لیفٹ ایئر آپ کا بہت تنگ کرے گا، ٹریڈ اور میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کوئی ایمبیشن، کوئی وش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا رول بھی بڑا پازیٹیو ہوگا، اور آپ کو ساتھ لے کے چلے گا۔ تو اسی طرح جب آپ 10 اور 11 میں جائیں گے تو 12واں گھر آپ کا، اور 12ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو جب 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے تو اب دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے خوب پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، بینک بیلنس بڑھے گا، کوئی قیمتی اشیاء خریدیں گے، بٹ اپنے فنانسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، خرچ نہیں کریں گے، بچت کریں گے، اور اپنا پیسے کو بینک میں رکھنا زیادہ پسند کریں گے۔ اگر سسرال کی طرف بھی اگر کوئی نجائز پیسے ہے، خفیہ پیسے ہے، تو اس کو آپ سسرال میں جا کے سیو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میں کسی کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ تو اس قسم کا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایکویریس مارس، سن اور مون کٹھا بیٹھا ہوا ہے، اور کیپریکون میں ایگزالٹ ہے۔ یہ ادھر سے دیکھیں تو دوسرا گھر بھی بنتا ہے، یہ 12واں گھر بنتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی فنانشل آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو کافی کہہ لیں کہ آپ کو آپ کا اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول کر لیں گے، ریکور کر لیں گے، اور آپ لیفٹ آئی میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ ڈیوائن نالج کی طرف دلچسپی رہے گی، اور آپ کا کوئی فورن ٹریولنگ بڑی کامیاب رہے گی، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور آپ کے واپس ہی یا کہہ رہے کہ باہر رہنے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی۔ کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ جب 12ویں گھر میں مارس ہوتا ہے اور بساتھ مون اور سن ہوتا ہے تو بندے میں ایموشنل زیادہ ہوتا ہے، بندے کو غصہ بڑا آتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، اور ایڈامنٹ ہو جاتا ہے، فائٹنگ اسپرٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ اوور ریئیکشن نہیں کرنا، اوور ایکٹیو نہیں ہونا، اپنا ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا، ایک دم فلیئر اپ نہیں ہونا، جس سے نا آپ اب پھر اس میں آپ کا اپنا ہی صحت کے پرابلم بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا یہاں پہ، اور خاص طور پہ سم ٹائم یو کین بیکم ہیسٹی اینڈ امپلسو، شارٹ ٹیمپرڈ، اور پھر اپنی ذات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ پاور آف انڈورنس آپ کے اندر بہت ہوگی۔ اگر آپ میڈیکل پروفیشن میں ہیں تو آپ بہت ہی کامیابی سمیٹیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ کا ڈکٹیریل ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دی سبارڈینیٹ ہوگا، جو اینڈ اپوزیشن جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ان فیمیل آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، ہیلتھ ایشو آپ کو، خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان پہ بلڈ پریشر کا
کا کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے غصے پہ، اپنے بلڈ پریشر پہ کنٹرول کرنا ہوگا. انرجی اپنی اننیسیسری شاؤٹ نہیں کرنا، کیونکہ جب بندے میں انرجی ہو تو پھر بھاگ دوڑ اپنے آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھتا. تو اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی آپ نے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. آپ کے 12 اور 13 اور یہ آپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت مون ہوگا، تو اس سے گڈ پوزیشن، ایموشنلی اسٹرانگ ہوگا. پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، تو یہ بھی ایک اچھی کہہ لیں کہ پوزیشن ہے. آپ یعنی کہہ لیں کہ اپنے بینک بیلنس کو بہتر کریں گے، کوئی اپنے بچپن کو یاد کریں گے، اپنے پریویس پیریڈز کو یاد کریں گے، اپنے بچوں کو اپنی کہانیاں سنائیں گے. تو اٹ وڈ بی اے گڈ ٹائم فار یو. اور یہاں پہ اپنی ذات پہ کام کریں گے، اپنے آپ پہ کام کریں گے، ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہوگی اور بڑی ٹو دا پوائنٹ ہوگی. اور ایپٹیٹیوڈ آپ کا بہت بہتر ہوگا. ول پاور بہت اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، اور ایک کہتے ہیں ریلیکسیشن والا ماحول ہوگا. اور اپنے ذاتی کاموں کی طرف جائیں گے، اپنے معاملات کو جو رکے ہوئے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. آگے چلتے ہیں. آپ کا 14 کو سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں. تو یہاں پہ سیٹرن اور مون کا ذرا کمبینیشن تھوڑا سا کہ معاملہ ڈیلے ہوں گے. آپ کے کوئی پیسے آنے ہوں تو وہ ذرا رک کے آئیں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو راستے میں آپ ٹریفک میں بھی آپ ڈسٹرب ہو سکتے. تو بہتر ہے کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو ضرور خیال کیجیے گا. اور یہاں پہ آپ کوئی کڑھائی گوشت یا اس قسم کی چیزیں بھی کھاتے ہوں گے، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو دانتوں کے مسئلے آ سکتے ہیں، آپ کے ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے، یا روٹ کنال ہو سکتے ہیں، یا گوشت کے لوتھڑے آپ کے دانتوں میں پھنس جائیں گے، جس کو آپ کریں گے تو ساتھ بلیڈنگ ہونے کے چانسز بھی ہوں گے. تو جب دوسرے کا لاٹ چوتھے میں ہوتا ہے تو کام کرنے کا کریز بہت بندے کو ہوتا ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ اپنا ٹک کے بیٹھیے گا، گھر میں بیٹھیے گا، سکون سے اپنا کام کیجیے گا، اور اپنی نیند پوری کیجیے گا. آپ فیملی کو ساتھ لے کے اپنے اس کو مینیج کیجیے گا. اپنا کمایا ہوا پیسہ اہل خانہ، فیملی یا من پسند چیزوں یا زمین جائیداد، جانوروں اور قیمتی اشیاء کو اکٹھا کرنے میں خرچ کریں گے. تو یہ یہاں پہ آپ کے پیسے ضرور آئیں گے، بٹ تھوڑا سا رک کے، ڈیلے ہو کے، جس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور ویٹ کرنا ہے. جہاں بھی جائیں گے آپ کو ویٹنگ میں ہوگا یا ٹریفک میں پھنس کے. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ آن سنڈے. تو بہتر ہے اپنی نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی پائسس، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا. یہاں پہ سٹارٹ بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے. وہ آپ کے سینڈن میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے، بٹ مون آپ کے اپنے گھر میں یعنی کہ سیجیٹیریس میں ہے. تو اچھی رزلٹوں کے ساتھ مرکری بھی ہے، ساتھ وینس بھی ہے. تو یہ ایک آپ کو سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہوگا. اور جب بھی 10ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو قسمت بہت کام کرتی ہے. آپ کی سوچ بڑی بہتر ہوتی ہے، ترقی پسند ہوتی ہے، کاروبار کی طرف انٹرسٹ زیادہ کریں گے، آپ اپنے کاروبار کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ کافی بہتر آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اور بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز ضرور ہوگا. اور یہاں پہ 10واں گھر ہے، کوئی اچھی خبر مل جائے گی پروموشن کی، بزنس کی، یا کوئی پروفٹ کی. تو یہاں پہ آپ کو یعنی کہ آپ کا سٹیٹس، ویلتھ کہتے ہیں، رتبہ مرتبہ حیثیت بڑھنے کے پورے چانسز ہیں. بٹ تھوڑے سے سینسٹیو رہیں گے، نیگیٹو تھاٹس میں زیادہ جائیں گے، ڈپریس ہونے کی کوشش کریں گے، اور خام خواہ اپنے آپ کو پین کا ٹیکہ لگائیں گے. تو جب آپ کو ایڈوانٹیجز مل رہا ہے تو پھر آپ بہتر ہے کہ اب اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. 10 اور 11 یہاں پہ آپ کے 11ویں گھر میں مارس ہے، مون ہے، اور سن ہے. بہت اچھا کمبینیشن بنا ہوا. 11ویں کا لاٹ پہلے گھر میں ہے. دوسروں کی مداخلت سے آپ کا کام بہت بہتر ہو جائے گا، بہتر پوزیشن پہ آئیں گے.
لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے مفادات آپ سے جڑے ہوں گے، اور آپ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ جو سلیکٹڈ دوست ہوں گے ان کے ساتھ مل کے کاروبار کریں گے، شراکت داری کریں گے، جس پہ آپ کو کافی پروفٹ آ جائے گا، اور آپ کو ہر قسم کا معاشی فوائد سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فوائد پہنچنے کے پورے چانسز ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، بلا بجائے کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بڑے چلیں گے، جس سے آپ کے معاملات بڑے حد تک سیدھے ہوتے جائیں گے، اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی ہوپس پوری ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کی وش پوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا کہہ لیں کہ لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ اگر شادی نہیں ہوئی تو آپ کی شادی طے ہو جائے گی، فارن ٹریولنگ میں آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ ہوگا، اور آپ بالکل لمبا بھی سفر کریں گے، تھکیں گے نہیں، آپ کو انرجی ہوگی۔ اگر آپ الیکشن میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کا کوآپریشن آپ کی طرف بہت ہوگا، ٹریڈ سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی فریڈم فرام مزری، کوئی وش کوئی ایمبیشن پورے ہوں گے، آپ کی وائف کا رول بھی بہت اچھا ہوگا۔ بٹ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ انرجی ہوگی، جس سے آپ کو غصہ آئے گا، اوور ایکٹیو ہوں گے، کرجیس ہوں گے، ضد پہ آ جائیں گے، لاس آف کہہ لیں کہ اوور کنٹرول، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، تو اوور ایکٹیو، اوور کرجیس، شارٹ ٹیمپرڈ کی وجہ سے آپ اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ خراب کر سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، جلد بازی نہیں کرنی، جس سے کیا ہوگا آپ کے کندھے کو چوٹ لگنے کی، لیفٹ آرم آپ کا ہرٹ ہو سکتا ہے، کان کو اندر باتوں میں غصہ آئے گا، کوئی بٹ مار رہے ہوں گے تو کان آپ کا زخمی ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز چلی جائے گی، کوئی انسیکٹ چلا جائے گا، جس سے آپ کافی اریٹیٹ ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ انرجی، آپ کی طاقت، آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ ہوگا، ایک روب ڈالنا، روب کرنا، اور پھر دوسروں پہ چڑھ دوڑنا، اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا، ہیسٹی امپلسو نہیں ہونا، اور اپنی ذات کو پریفرنس زیادہ نہیں کرنا، اور ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ میڈیکل پروفیشن یا آرمی والے لوگ، یا ان کا کوئی فارن ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے، بینکنگ والوں کی بھی، اور ان کا جو ٹارگٹ ہوں گے ان کی توقعات سے زیادہ بڑھیں گے۔ تو آگے 12 اور 13 12ویں گھر میں مون ایکویرس میں ہے، 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے کہ آپ جہاں پہ آپ تھوڑا سا اوپن ہونے کی کوشش کریں گے، ایسی باتیں کر دیں گے جو آپ کو اچھی نہیں، زیب نہیں دیتی، تو یہاں پہ آپ نے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، بیٹھے بیٹھے اپنی گھر کی باتیں، راز کی باتیں، دوسروں کے راز اگلنا شروع کر دیں گے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں بہت ہی کمی ہوں گی، اور جس سے آپ کو شہرت نہیں ملے گی بلکہ آپ کو پرابلم کریٹ کریں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھیے گا، اور اپنی عزت اور خصوصیات حرکات پہ خود ہی نظر رکھیں گے، سیلف ایویلیویشن کریے گا، راز اور نیاز کی تمام باتیں دوسرے لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، خوش گپیاں لگاتے نظر آ رہے ہیں، سیر سپاٹوں پہ جائیں گے، مختلف جگہ پہ سفر ہوگا، ریسٹ کریں گے، نیند بڑی آئے گی، اور سفر بہت کریں گے، تو غیر ملکی سفر بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اردو والا سفر ہے، انگلش والا سفر نہیں، تو یہ بھی ٹائم آپ کا بہت اچھا گزرے گا، آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ بڑے کنٹرول میں رہیں گے، اور آپ مخفی علوم میں بھی دلچسپی لیں گے، اور ہڈن افیئرز میں بھی آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے، فیئر آف اینیمیز کوئی نہیں ہوگا، اگر بلکہ اپنے حاسدین دشمنوں کو اوپر آپ ڈومیننٹ رہیں گے، اور اگر آپ خدا نخواستہ کوئی لیگل ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں، جیل میں، تو وہ بھی ڈسچارج ہو جائیں گے، باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کوئی مینٹل وری نہیں ہوگی، اور اگر ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، مس فارچون سے دور ہو جائیں گے، کوئی کنفلکٹس ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو سکسیس از تھرو آکولنٹ سائنس۔ یہ آپ کا یہ دن بھی 2 دن بڑے اچھے ہوں گے۔ ایکسکیوز می۔
اور 14 کو آپ کے سینٹر میں سیٹ رہنا، تو سو کے وقت گزاریں گے، سستی کی بوری بنے ہوں گے، اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، اچھا ابھی اٹھتا ہوں، تو بہتر ہے کہ ریسٹ کیجئے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی کام میں لینے کی، کیونکہ پھر اگر آپ کاموں میں گئے، کاموں میں ڈیلے ہوا، پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اس دن ریسٹ کیجئے گا، بہت مجبوری ہو تو سفر کیجئے گا، باہر نکلیے گا، اور ادروائز آپ نے ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنی، وقت کو ذرا دیکھنا ہے، جہاں بھی جانا 2-3 گھنٹے کا مارجن رکھ کے جانا ہے۔ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ویٹنگ میں بندہ آگے ملے گا نہیں، ویٹنگ میں آپ کو بیٹھنا پڑ جائے گا، جس سے آپ اپنا ایکسٹریمسٹ اور امپلسو ہو سکتے ہیں، امپیشنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی سوچوں کو، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے آپ کو حالات میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اگر ڈیلے ہوئے معاملہ، تو آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیکی ہو سکتا ہے۔ تو میں پھر کہوں گا، پائسس، نیند پوری کیجیے گا، سوئیے گا، ریسٹ کیجیے گا، اور انجوائے کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔